بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قالت: فقلت: أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قالت: فسمعته يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر دلائل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. بظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی، ہر انسان، مومن ہو یا کافر، صالح ہو یا طالح، وہ جہنم میں جائے. اب جہنم میں جانے کے دو مسئلہ ہیں. ایک تو نعوذ باللہ یعنی عذاب کے لیے جائے گا، ایک یہ ہے کہ صرف وہاں سے گزارا جائے گا تاکہ اللہ کے مقام عذاب کو دیکھ کر اور اس سے نجات پا کے جب جنت میں پہنچے تو اور زیادہ شکر بن جائے اور جنت کی نعمتوں کی اور زیادہ عزت و عظمت دل میں بیٹھ جائے. کیونکہ یہ مسئلہ ایسا مشکل ہے کہ بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس میں بھٹک گئیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے تو جنت جہنم کا ہی انکار کر دیا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، جنت جہنم تو ہے لیکن ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، آئندہ آخرت میں اللہ پیدا فرمائے. انہوں نے بھی قرآن کی ظاہر آیت کا انکار کر دیا. قرآن میں موجود ہے کہ اعدت للمتقین، جنت اللہ نے تیار کر دی. جہنم کے بارے میں بھی ہے اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار ہو چکی. پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ شہادت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے لیلۃ المعراج میں دونوں کا نظارہ کیا. جہنم کے عذاب کے نمونے بھی دکھلائے گئے اور جنت کی نعمتیں بھی دکھلائی گئیں اور حضور جنت میں داخل بھی ہوئے. اسی طرح پھر معتزلہ جو ہیں ان میں دو جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت معتزلہ کی یہ کہتی ہے کہ کوئی مسلمان کلمے پڑھنے والا کبھی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جتنا گناہگار ہے، بدکار ہے، بد کردار ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. وہ کہتے ہیں حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا: من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل. وہ بالکل اس بات کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی مسلمان جو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ان کے مقابلے پہ ایک دوسری جماعت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان نے گناہ کیا ہے
یعنی نعوذ باللہ مسلمان ہے لیکن شراب پیتا، مسلمان ہے سود کھاتا ہے، مسلمان ہے زنا کرتا ہے، مسلمان ہے چوری کرتا ہے، مسلمان ہے ڈاکے ڈالتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجرم ہے، گناہگار ہے، یہ فاسق ہے اور یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے وہ عدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کی جگہ ہے، گناہگاروں کی جگہ ہی نہیں۔ تو لہذا جس نے گناہ کیا ہے وہ ہمیشہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ سمجھیں، یہ دونوں جو ہیں بیچارے اللہ رحمت فرمائے صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ جنت بھی برحق، جہنم بھی برحق۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان پہ موت آئی ہے، اب آگے اس کے دو حال ہیں، یا تو وہ ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے دنیا میں خوشخبری سنا دی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جیسے اصحاب رسول اللہ، تو ان کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح ایمان والوں میں ہے، ایمان اتنا پکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ اتنا صحیح العقیدہ ہے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہیں، وہ بھی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پکے مومن ہیں، عقیدہ بالکل صحیح ہے، توحید پر، نبوت و رسالت پر، قیامت پر، اعمال بھی ان کے صالح ہیں لیکن کچھ گناہ بھی ہیں، تو ان کا بھی حساب یسیر ہوگا۔ جیسے کہ ایک دعا میں ہے، حضور نے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حساب اور آسان کا کیا معنی ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ پیش تو ہوں گے، ان کے نامہ عمل بھی پیش ہوں گے، لیکن دیکھ بھر میں سے جاؤ معاف کیا، تو یہ حساب یسیر ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں اعمال صالحہ تو ہیں لیکن بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اب ان گناہوں کے بعد دیکھو کیا حالت ہے، پھر دو حالتیں ہیں، کیا انہوں نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے؟ اگر انہوں نے بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لی ہے مرنے سے پہلے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ان کے بھی گناہ معاف ہو گئے، وہ بھی جنت میں جائیں۔ اچھا، بعض مسلمان ہیں، گناہ گار ہے لیکن گناہوں سے توبہ ہی نہیں کر سکا۔ کیا مانا؟ شراب پیتے پیتے بے ہوش ہو کے مر گیا، اب توبہ کون کرے؟ وہ تو نشے میں تھا، اسی نشے کی حالت میں مر گیا، نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، نشے کی حالت میں کسی دریا میں گر گیا، مر گیا، چور چوری کرنے گیا، دیوار گری، مر گیا، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے گیا تو گھر والے جاگے، انہوں نے ماری بندوق، مر گیا، توبہ کا تو موقع ہی نہیں ملا۔ تو ان کے بارے میں تحت مشیت اللہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کی مشیت کے تابع ہوں گے، اللہ چاہے تو ان کو بھی بغیر جہنم کے معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو جتنا گناہ کیا ہے اتنے کے لیے جہنم میں بھیج، لیکن کلمے کی وجہ سے ایک دن وہ جہنم سے نکلیں گے ضرور۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان کلمے پہ مر گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا،
اب وہ سزا بھگت کے جائے یا بغیر سزا کے اللہ معاف فرما دے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شرک پہ مریں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ان کی تو بخشش نہیں فرمائیں گے جو شرک پہ مر گئے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے بخش دے، اور چاہے تو ان کے گناہوں کے مطابق عذاب دے دے اور عذاب کے بعد جنت دے دے۔ کیونکہ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو میری امت میں بڑے بڑے گناہوں میں پکڑے ہوئے ہوں گے، تو حضور کی شفاعت سے رہائی ملے گی، اور علماء کی شفاعت سے رہائی ملے گی، حافظ قرآن کی شفاعت سے رہائی ملے گی، خود اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی، رہائی ملے گی، جس آدمی کے معصوم بچے فوت ہو گئے صبر کیا ان کی وجہ سے رہائی ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت سے، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں، اور یاد رکھو حضور ایک شفاعت نہیں فرمائیں گے، ایک تو حضور کی وہ شفاعت ہے جس کا نام ہے شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت۔ جب سارے نبی جواب دے دیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس شفاعت کا نام کیا ہوگا؟ شفاعت کبریٰ۔ اس سے جنت جہنم نہیں ملے گی، وہ شفاعت یہ ہوگی کہ یا اللہ اب لوگ میدان حشر میں ان کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے، مہربانی کر کے مقدمات کی سماعت شروع ہو جائے، جس نے جنت میں جانا ہے جائے، جہنم میں جانا ہے جائے، تو وہ شفاعت اس لیے ہوگی۔ اس کے بعد پھر فیصلے شروع ہو جائیں گے، لیکن پھر بعد میں حضور فرماتے ہیں انا اشفع وانا اشفع وانا اشفع، میں پھر اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ کہا جائے گا میرا وطنی محمد مصطفیٰ، میرے حبیب کیا اب تم راضی ہو گئے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا رضیت یا رب، رضیت یا رب، رضیت یا رب، میرا رب راضی ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اس لیے جب یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی آپ کو ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، عظمت دیں گے، شان دیں گے، رفعت دیں گے، شفاعت دیں گے، فترضیٰ، حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ نے فرمایا کہ یہ آیت جب اتری ہے ارجا آیتن فی کتاب اللہ، مسلمانوں کے لیے یہ بڑی امید دلانے والی آیت مبارک ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف یا علی، کیسے یہ آیت امید؟ فرمایا اللہ نے نبی کو راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ میرا مدنی میں تجھے راضی کروں گا، اور فرمایا ہمیں یقین ہے کہ محمد راضی نہیں ہوں گے جب تک کلمے پڑھنے والے جنت میں نہیں آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی شفاعت کرے۔ تو اس لیے فرماتی ہیں کہ انا اشفع و اشفع و اشفع، میں شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ اللہ مجھے راضی کر دیں گے اور میں کہوں گا رضیت ربی، رضیت ربی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے حضور فرماتی ہیں میں پھر عرض کروں گا کہ یا اللہ ابھی تو جہنم میں کچھ میرے امتی پڑے ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہے، مثقال ذرۃ من خردل۔ اللہ فرمائے کہ میرا محبوب اب ہم نے آپ کو راضی کر دیا ہے، ان کو چھوڑ دو، میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں۔ تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ لازماً اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ موت توحید پہ آئے، اگر موت شرک پہ آئے تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا، میرے محبوب نے فرمایا صحیح حدیث ہے، سیاست کی حدیث ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص اس حال میں مر جائے
کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قبروں کا پجاری نہ ہو، وہ مزاروں پہ سجدے کرنے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کی منتیں ماننے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا نہ ہو، ورنہ تو موحد نہیں وہ مشرک ہے، اور مشرک کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا، جو بندہ اس حال میں مرا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے حالات جو ہیں آیات سے اقوال میں اختلاف کی وجہ سے بہت سارے لوگ پٹڑی سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اب یاد رکھو جو بندہ ایمان پہ مرے گا جنت میں جائے گا، اگر اللہ چاہے تو بغیر سزا کے بھیج دیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو گناہوں کی سزا دینے کے بعد پھر شفاعت کے ساتھ نکال دیں، اور شفاعت انبیاء بھی حق ہے، اسی طرح شفاعت اہل قرآن بھی حق ہے، اسی طرح شفاعت علماء بھی حق ہے، اسی طرح شفاعت سور من القرآن بھی حق ہے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس بندے کے بچے معصوم فوت ہو گئے اس نے صبر کیا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ چھوٹے بچے جو بالکل معصومیت میں فوت ہو گئے، میدان محشر میں جب گرمی ہوگی اور بندے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض کو پسینہ ناک تک ہوگا، بعض کو سینے تک، بعض کو کمر تک، بعض کو گھٹنوں تک ہوگا، اور ہر جگہ نفسی 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 کی پکار ہوگی، تو وہ چھوٹے بچے پیالے میں پانی لے کے دوڑیں گے، اگر کوئی بلائے گا وہ کہے گا چھوڑو چھوڑو میں تو اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت فرمائیں گے، اس لیے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ اب حضور نے فرمایا، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی حضور نے فرمایا ارجو، مجھے امید ہے میرا اللہ میرے بدر کے صحابہ کو اور حدیبیہ کے صحابہ کو تو جہنم میں داخل بھی نہیں کریں گے۔ بی بی نے کہا حضور قرآن جو کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے جانا ہے، پر میں آگے بھی تو پڑھو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ نے فرمایا پھر میں اپنے ڈرنے والوں کو نجات دوں گا۔ اس لیے تمام صحابہ جو ہیں یاد رکھیں اللہ نے سب سے وعدہ کر لیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ نے بعض صحابہ کے بارے میں بطور خاص فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اور اسی طرح اصحاب بدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ حضور نے فرمایا اصحاب بدر کو کہ مبارک ہو، اللہ نے نظر کرم فرمائی ہے تمہاری طرف، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے بدریو آج کے بعد جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ پھر وہ گناہ کرو، جس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو گناہوں کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، جس کی ہدایت ہو جاتی ہے نا ادھر قریب ہی نہیں جانے دیتے، بس معنی ہے کہ تمہیں ہم نے بچا لیا ہے، اب بچا لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اسی طرح پھر جنت والوں میں درجات ہوں گے والسابقون الاولون، جیسے صحابہ میں درجات ہیں من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو صحابہ میں سے مہاجرین ہیں، ایک قسم وہ ہے جو انصار ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو ان دونوں کی پیروی کرنے والی ہے. بس ان کو نجات ملے گی، کیوں جو نتبعوہم میں نہیں ہے وہ تو پیروی کرنے والے ہیں نہیں. اور اللہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین ایک، والانصار 2، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین و انصار کی اخلاص سے اتباع کی، جو ان کی اتباع نہیں کریں گے پھر وہ بھی پٹری سے بھٹک گئے. صرف 3 ہیں جن کو نجات ملے گی، اس کے علاوہ نجات نہیں. اور پھر جنت میں بھی درجات ہوں گے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. اللہ نے فرمایا قیامت میں درجات ہوں گے، یا تو مقربین ہوں گے وہ تو روح و ریحان، یا اصحاب الیمین ہوں گے وہ بھی اللہ کی جنتوں میں ہوں گے، یا اصحاب الشمال وہ کافر ہوں گے جن کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی کی جائے گی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اصحاب الیمین میں بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جنت کا فیصلہ فرما دیں. ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے ہیں. اللہ کی توحید بے ایمان ہے، حضور کی رسالت بے ایمان ہے، قیامت بے ایمان ہے، اور اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے بی حفصہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ارجو ان لا يدخل النار، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے اصحاب بدر جو ہے اور اصحاب بدر کے علاوہ اصحاب حدیبیہ جو ہیں وہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے. اس کے بعد حضور نے یہ آیت مبارک پڑھی. اب مفسر فرماتے ہیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال احمد ايضا حدثنا ابن ادريس قال حدثنا اعمش نبي سفيان جابر بن بشير امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ام مبشر امرأة زید بن حارثہ کی بیوی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ حضور بی بی حفصہ کے گھر میں تھے اور حضور نے فرمایا کہ کوئی جو بدر میں حاضر ہوا یا حدیبیہ میں آگ میں داخل ہی نہیں ہوگا. قالت حفصہ علیہ اللہ یقول، بی بی حفصہ نے کہا میرے آقا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کی من حدیث الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد تمسه النار الا تحلة القسم. صحیحین میں حدیث ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے 3 بچے مر گئے لیکن شرط ہے کہ صبر کرے، احتساب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہے،
یہ صبر نہیں ہوتا کہ کپڑے پھاڑ ڈالو، سیاہ کپڑے پہنو، ماتم کرو اور روتے روتے تو پھر سب کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر تو آنا ہے ایک دن۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے صبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت کی پہلی گھڑی ہو تو بندہ صبر کرے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ جن لوگوں کو مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کریں، بعد میں تو سب صبر کر جاتے ہیں، بڑے سے بڑا غم بھی بھول جاتا ہے، بڑے سے بڑے صدمات آدمی کو یاد بھی نہیں رہتے، لیکن صبر وہ ہے عند الصدمۃ الاولی۔ اور یاد رکھو کہ صبر کا معنی یہ ہے کہ باپیلا نہ کرے، صبر کا معنی یہ ہے چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، کالے کپڑے نہ پہنے، کپڑے نہ پھاڑے، سر پہ مٹی نہ ڈالے، باپیلا چیخ پکار نہ کرے، باقی آنسو بہ رہے ہیں یہ تو رحمت کی علامت ہے۔ آنسو بہانا منع نہیں ہوتا، انسان ہے، غم ہے، طبی طور پہ ایک آدمی کا بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کیسے غم نہیں ہوگا؟ تو حتیٰ کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضور کی بیٹی بی بی زینب نے حضور کے پاس پیغام بھیجا، حضور مسجد میں تھے، انہوں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کو بیٹی بلا رہی ہے۔ بی بی زینب کا پیغام آیا، حضور کو مصروفیت تھی، تھوڑی دیر ہوگی تو بی بی کا پھر پیغام آ گیا۔ ہم نے کہا حضور، بی بی بہت سختی سے تاکید کرے، حضور تشریف لے گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ نے پردے کے اندر سے اپنا بیٹا پکڑا دیا، ابراہیم ان کا نام تھا بچے کا۔ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بچے کی سانس ایسے اکھڑ رہی تھی جیسے مشکیزہ سے قطرہ قطرہ پانی گرتا ہے، بس سانس یہ سکرات الموت کا وقت۔ اور بیٹی کا خیال تھا کہ شاید حضور دعا کریں اللہ کرے شفا ہو جائے، اس لیے امید تھی۔ حضور پاک نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا واللہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، فرمایا میرے بیٹے مجھے خدا کی قسم ہے ہم تیرے غم میں بڑے اداس بیٹھے ہیں، ولکن لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى انا للہ وانا الیہ راجعون، لیکن ہم کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالیں گے مگر وہ جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اگر کوئی اپنی امانت واپس طلب کر لے تو پھر اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت والے نے جتنی دیر رکھا لے لیا تو لے لیا، بس صبر ہونا چاہیے۔ تو صبر والوں کے لیے بہت بڑا پھل ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں قرآن کی آیت کی تفسیر میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ قیامت میں جو اجر دیں گے، ثواب دیں گے، اس کی حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث اس کی تفسیر کرتی ہے، فرمایا سب علیہم صبا، کیا مانا؟ ہر عمل کا بدلہ 10 گنا ملے گا یا 700 گنا ملے گا، یا حرم کی مسجد میں نماز کا عمل 1 لاکھ ملے گا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے اللہ حکم دے گا بس ان کو تو دے دو نا، حساب کرو ہی نہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر والوں کو جو اجر ملے گا اس کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ یصب علیہم صبا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر کرنے والے جو آج بھی اللہ کے راستے میں آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، امتحانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، اللہ جب ان کو قیامت میں اجر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندے کہیں گے مولا کاش دنیا میں ہمارے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا، ہم صبر کرتے تو آج ہمیں اور زیادہ اجر ملتا نا۔ لیکن بہرحال یاد رکھو اللہ کے راستے میں آئے ہو تو پھر آزمائے جاؤ گے۔
امتحان تو ہوں گے نا میرا بھائی، پھر امتحانوں سے تو انبیاء بھی گزرے ہیں نا، ان کو بھی تو آرے کے نیچے رکھ کے ٹکڑے کیا گیا ہے۔ اب انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، انبیاء تو پاک ہوتے، انبیاء تو معصوم ہوتے، لیکن اللہ دکھلاتے ہیں کہ میرا بننا ہے تو پھر سونا تب ہی کندن بنے گا جب بٹھی سے نکلے گا، بٹھی میں تو ڈالا جائے گا، کھوٹا کھڑا تو نکلے گا نا۔ اس لیے پھر جب صبر ہوگا تو پھر بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ اب اس کے بعد اس حدیث کے مبارک میں تھے وقال عبد الرزاق قال معمر قال اخبرني الزهري ابن المسيب النبي هريره النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاث تمس النار الا تحلة القسم۔ تحلة القسم کا معنی یعنی جیسے قسم پوری کرنی، کیا معنی؟ ورود، اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ ہمارے دو ہاتھ بس گزار دیں گے۔ وقال ابو داود الطيالسي حدثنا زمان الزهري سيد سيد النبي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموت مسلم ثلاثة من الرجل النار الا تحلة القسم۔ قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا۔ وقال المجري حدثني عمران بكار الكلاهي قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد التميمي حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤوذ رجلا من أصحابه وأنا معه ثم قال إن الله تعالى يقول هي ناري وسلط على عبدي يظلم من تكون حده من النار في الآخر غريب يخرجوه من هذا الوجه۔ اس روایت پاک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ گیا، آپ کا ایک ساتھی صحابی بیمار تھا، ان کو شدید بخار تھا۔ حضور پاک جب گئے تو فرمایا یہ بھی اللہ کی آگ ہے، اللہ اپنے مومن بندوں پہ دنیا میں مسلط کرے۔ قال حدثنا ابو اليمان عثمان الاسد مجاہد قال اللهم حد كل مؤمن من النار۔ یہ بخار جو ہے گویا یہ بھی نصیب ہے، یعنی جہنم کی گرمی بخار کے طریقے سے چکھا دی جاتی ہے۔ ثم قال وإن منكم إلا واردها۔ وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن حياء قال حدثنا زبان بن فائد عن سعد بن معاذ الجهني النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات فإن الله له قسما في الجنة۔ وقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله، وقال الله أكثر وأطيب۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 1000 آية في سبيل الله كل يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأولئك رفيقا۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 دفعہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہم تو زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ گھر بنے، ہمارے گھر میں تو اللہ کو کیا کمی ہے، تم جتنا مرضی ہے پڑھو، اللہ اتنا زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے پڑھے لیکن عقیدہ نہ ہو، وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ قل هو اللہ احد اور کہ یا معین الدین مدد، پھر قل هو اللہ احد پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ سے منافقت نہیں چلتی۔ اللہ فرماتا ہے یا میرا بن یا غیروں کا بن، یہ آدھا 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 کچر آدھا بٹیر اللہ کو قبول ہی نہیں۔ ادھر تو پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور ادھر عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تو لم یلد تو ٹکڑا کیسے ہو گیا، اور جس خدا کے ٹکڑے ہو جائیں وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ بس یہ یاد رکھو عقیدہ نہیں تو پڑھنے کا دھیرے کا بھی فائدہ ہے، بلکہ قرآن کی آمد میں اس لیے حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کو لعنت کرتا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ تو قرآن پڑھے، فرمایا ہاں قرآن پڑھ رہے ہیں
قرآن کہتا ہے شرک نہ کرو، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے غیر کو نہ پکارو، قرآن کہتا ہے غیر کی مدد نہ پکڑو۔ اگر وہ کر رہا ہے تو اللہ کا قرآن تو پھر لعنتیں بھیج رہا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یاد رکھو، پڑھنے کا معنی ہوتا ہے عقیدہ ہو، سمجھتا ہو کہ واقعی وہ ایک ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، جو پیدا ہوا وہ انسان ہے، مخلوق ہے، وہ خدا نہیں ہو۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور پاک نے فرمایا من قرأ 1000 آیۃ فی سبیل اللہ، جس بندے نے قرآن کی 1000 آیت کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اس کو نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا انشاءاللہ، اللہ ان کو ان کی جماعت میں اٹھائیں گے۔ ومن حرس من وراء المسلمین فی سبیل اللہ متطوعا لا بأجر سلطان لم یر النار بعینیہ الا تحلۃ القسم، اور جو بندہ مسلمانوں کی سرحدوں پہ حفاظت کرتا ہے لیکن تنخواہ کے لیے نہیں، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ پاک اس کو بھی کبھی جہنم نہیں دکھلائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ الذِّكْرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُضَاعِفُ فَوْقَ النَّفْقَةِ ب700 ضِعْفٍ وَفِي رِوَايَةٍ ب700 أَلْفَ ضِعْفٍ۔ اللہ کے راستے میں جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کا جو ہے 700 گنا زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک روایت میں 700 ألف ضعف 7 کروڑ گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وروى ابو داود نبی طاہر بن وهب وعن يحيى بن ایوب كلاهما عن زبان سال النبي عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاة علی والصيام والذکر یضاعف علی النفقة فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود بھیجے الصلاة علی والصيام، روزہ ذکر، اللہ اس کو نفقہ فی سبیل اللہ سے بھی 700 گنا بڑھا دیں گے۔ وقال عبد الرزاق المعمر قتادہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ هُوَ الْمَمَّرُّ عَلَيْهَا، گزارا جائے گا۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم في قوله وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها۔ وہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ورود کا معنی یہ ہے کہ گزریں گے، اور کافروں کے ورود کا معنی اللہ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الضالون والضالات یومئذ کثیر وقد احاط بالجسر یومئذ سماعتان من الملائکہ دعاؤہم یا اللہ سلم سلم۔ حضور پاک نے فرمایا قیامت والے دن پل صراط سے پھسلنے والے مرد اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گے، اور اس پل کے ارد گرد اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے یا اللہ سلم سلم، اپنے کلمے پڑھنے والوں کو سلامتی عطا فرما۔ اور اس کے بعد فرماتے وقال السدي مرة ابن مسعود في قوله كان ربك حتما مقضيا، حتما مقضيا یعنی یقینی فیصلہ، اس کا ترجمہ کیا قسما واجبا، گویا اللہ نے قسما فیصلہ فرما دیا، حتما قضاء تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ وقضا قال ابن جریج ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
إذا مر الخلائق كلهم على النار سقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. جب ساری مخلوق کو پل صراط سے گزارا جائے گا جہنم میں گر جائیں گے. اللہ ایمان والوں کو متقی لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق درجات دیں گے. فجوازهم على الصراط صراطهم بقدر اعمالهم التي كانت في الدنيا. ان کا گزرنا بھی ایسے ہوگا جیسے ان کے اعمال ہوں گے. بعض بجلی کی طرح گزریں گے, بعض گھوڑے کی طرح گزریں گے, بعض ہوا کی طرح گزریں گے. ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين. اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں شفاعت بھی کریں گے. فیشفع الملائکۃ والنبیون والمؤمنون ویخرجون خلقا کثیرا قد اکلتهم النار الا دارت وجوههم وهم واضی السجود فاخراجهم ایاهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الایمان. پھر سب سفارش کریں گے, ملائکہ بھی شفاعت کریں گے, انبیاء بھی شفاعت کریں گے, مومن بھی شفاعت کریں گے. اللہ ان کی شفاعت قبول فرما کے جہنم سے نکالیں گے ایمان والوں کو جن کو آگ کھا گئی ہوگی لیکن سجدے والی جگہ محفوظ ہوگی. وَيَخْرُجُونَ أَوَّلَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِينَارٍ مِّنْ إِيمَانٍ. پھر جس کا ایمان زیادہ قوی ہوگا اس کو پہلے نکالیں گے. ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرجون من كان في قلبه ادنى مثقال ذرة من ایمان. حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو ذرہ بھی ایمان تھا وہ بھی نکلیں گے. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط. اور آخر میں اللہ اس بندے کو بھی نکالیں گے جس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا اور کوئی بھلائی نہیں کی, بس اس کو بھی اللہ نکالیں گے. ولا يبقى في النار الا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الاحاديث الصحيحه عن رسول الله. اب جہنم میں صرف وہ لوگ رہیں گے جو کافر تھے, مشرک تھے. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللہ اکبر. کہتے جی کہ حجر اسود پہ بوسہ دینے کا بڑا ثواب ہے لیکن لوگ دھکم پہل کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں. دعا کریں اللہ ہدایت دے. اور ہر مسلمان یاد رکھو اگر ہر مسلمان فیصلہ کر لے کہ میں نے دین کی تبلیغ کرنی ہے, 4 ساتھی ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے کو ہدایت کرے, چاروں بندے پھر دوسرے کمرے والوں کو ہدایت کریں, وہ کمرے والے اس کو ہدایت کریں, تبدیلی آ جائے. تم نے بس سوچ رکھا ہے کہ چلو جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر قدرتی طور پہ کسی عورت پہ نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں اور دل میں خیال کیا کریں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے ضیف ہیں اور مہمان کی توہین کوئی برداشت نہیں کرتا. اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کو جھکائیں. جب آپ اللہ کے ڈر سے نظر جھکا دیتے ہیں تو اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور بار بار نہ دیکھیں, باقی وسرت سے دل میں آتے ہیں یہ تو معاف ہے. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد 5-4 منٹ کے بعد پھر قطرے نکلتے ہیں. یہ پراسٹیٹ کی تکلیف ہوتی ہے بندوں کو. اس کو چاہیے احتیاط کرے, حمام میں بیٹھا رہے اور پانی ڈالتا رہے مثانے پہ تاکہ بالکل صاف ہو جائے اچھی طرح. اس کے بعد بھی اگر قطرے بند نہیں ہوتے تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا. اگر بند ہو جاتے ہیں تو ہر ممکن احتیاط کرے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کٹوائے ہیں
اور کپڑے پہن لیے ہیں اور کپڑے پہنے پہنے ایک دن گزر گیا ہے، اب بال بھی کٹوائے، ایک بکری بطور دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت درود پڑھتا رہوں، لیکن درود ابراہیمی جو ہے بہت بڑا ہے، پھر کیسے تمہارا دل چاہتا ہے؟ یعنی درود میں بھی شارٹ کٹ چاہتے ہو، یعنی اس میں بھی کوئی کوڈ ورڈ استعمال کیے جائیں، پھر کوئی بنا لو جیسے 786 بنا رکھا ہے، ایسے بھی اس کے بھی عدد نکال لو، 99 کہہ دیا بس خلاص۔ اللہ کے بندے درود وہی پڑھو جو نماز میں ہے، یا درود وہ پڑھو جو کم از کم احادیث سے ثابت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ویسے تو اگر آپ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا محمد تو وہ بھی درود انشاءاللہ ہوگا، لیکن وہ درود جو نماز والا ہے اس کا کیا مقابلہ؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے مجھے 60,000 روپے دیے تھے، اس نے اپنا لڑکا ہے، اس کی 2 لڑکیاں ہیں، لڑکے کو آگ کر دیا تھا، وہ مر گیا ہے، اب میں پیسے کس کو دوں؟ اس کے لڑکے کو بھی دیں اور لڑکیوں کو بھی دیں حصے کے مطابق۔ آگ کرنا کوئی شریعت کا حکم نہیں، اللہ نے جس کو جس کے گھر میں پیدا کیا ہے وہ اس کا وارث ہے۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ جی آگ کر دیا اور فلاں کر دیا۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو تمہاری اولاد ہے، نافرمان ہو گئے فرمان ہو جائے۔ بہرحال ایک آدمی مکے آیا، پھر جدے گیا، پھر مدینے آیا، پھر مکے آیا، پھر کچھ بہرحال مدینے سے جب مکے کی نیت سے آیا تو احرام باندھ کے آیا۔ البتہ جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر سفر میں ہم نماز قصر پڑھیں گے، سنتیں معاف ہیں، نفل معاف ہیں، اگر وقت ہے پڑھو تو اللہ ثواب دیں گے، لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جہاں تک وطر کا تعلق ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں اور وہ سفر میں بھی پڑھنے۔ کہتے جی کہ طواف کرتے ہوئے پانی پینا پڑے، میرا بھائی اگر اسی طرح چلتے ہوئے کسی نے پکڑا دیا پی لیا، یہ نہیں کہ ادھر چلے جاؤ سینہ پھر گیا، پشت ہو گئی، پھر آ گئے، پھر آ گئے، کوئی مجبوری ہے تو پی کے پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے پھر شروع کرو طواف۔ بازار میں کھاد کی بوری نقد 400 میں ملتی ہے اور ادھار میں 550 میں ملتی ہے، یہ سود تو نہیں بنتا، اس لیے کہ دکاندار نے تمہیں دونوں ریٹ بتا دیے ہیں کہ نقد کا یہ ہے، ادھار کا یہ ہے۔ اب تم نے ادھار والا لیا ہے تو گویا تم نے یہ بوری خریدی ہی 550 میں ہے، تو لہذا اس میں سود تو نہیں بنتا، لیکن کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ بعض علماء اس کو بھی سود کی شکل کہتے ہیں۔ میں اور میری خالہ کراچی سے عمرہ کرنے کے لیے مکے آئے ہیں، احرام نہیں باندھا، ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرہ کرنے تو کراچی سے آئے ہو اور احرام مکے میں باندھا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو احرام کراچی سے ہی باندھنا تھا، آپ نے نہیں باندھا تو دونوں کو ایک ایک بکری بطور دم ادا کرنی ہوگی۔ صرف دم نہیں، میقات کے عمرے سے بھی تم محروم ہو گئے۔ اگر اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آتے تو وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، مسجد عائشہ سے جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنازے میں سلام 1 پھیریں تو جائز ہے، 2 پھیریں تو جائز ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ جو ہے، دیکھو نا اب جب سلام 2 پھیریں گے جتنے لفظ بڑھ جائیں گے نیکی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بڑھنا تو ایک سلام بھی کافی ہے، نماز تو ہو جاتی ہے۔ کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں
قرآن اونچی آواز میں امام نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں، آہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کو ملنے جا رہے تھے تو مچھلی کھو گئی، تو مطلب یہی مطلب ہے مچھلی کھو گئی، اور اللہ نے بتایا تھا نا کہ مچھلی دریا میں چلی جائے گی، اسی دریا میں چلی گئی، حضرت واپس آئے اسی راستے سے گئے اور خضر کو ملے۔ دابۃ الارض جو ہے وہ صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، لیکن یتکلم، وہ بولے گا جیسے انسان بولتا ہے۔ ایک عورت کی ایام حیض جو ہے وہ 6 دن ہے، لیکن 10 دن گزر گئے ہیں اور پھر بھی خون آ رہا ہے، تو اب بیماری ہے، حیض نہیں ہے، اب استحاضہ ہے، اور آپ غسل کریں اور اس کے بعد وضو کیا کریں، نماز پڑھا کریں باقاعدہ، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں کہ لڑکی کا نام میزاب رکھا جائے، پر میں تو بھئی ایسے نام رکھنے کو پسند نہیں کرتا۔ میزاب کہتے ہیں پرنالا، کوئی عقل کی بات رکھو، کوئی اچھے نام رکھو، کسی کا نام محراب رکھ دو، کسی کا نام مسجد رکھ دو، کسی کا نام مہتاب رکھ دو، کسی کا نام آفتاب رکھ دو، کسی کا نام شتاب رکھ دو، کسی کا نام حجاب رکھ دو، یہ کوئی نام ہے؟ نام وہ رکھو جو محمد مصطفیٰ نے رکھے ہیں۔ زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، فاطمہ ہے، حضور کی بیوی خدیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، حبیبہ ہے، میمونہ ہے، سودا ہے، حضور کے کتنے نام ہیں ازواج مطہرات کے، اہل بیت رسول کے، تو مسلمانوں کو وہ پسند نہیں ہے نئے نئے نام ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ داماد جو ہے اپنی ساس اور سالی کے ساتھ مل کر ہوٹل کی رہائش سے مسجد عائشہ جا سکتے ہیں، ہاں ساس جو ساتھ ہے تو جا سکتا ہے، وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی ساس ہے، اس کی ماں کے برابر ہے۔ ایک آدمی ایک کمپنی میں ملازم ہے، کمپنی والوں کی طرف سے سختی ہے کہ پینٹ استعمال کرو، پھر کوئی حرج نہیں، کر سکتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، کوئی پینٹ استعمال کرنا حرام نہیں، پینٹ استعمال کرنا کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں، یاد رکھو۔ مقصد تو انسان کا اپنا سطر ہے، عورت کو چھپانا ہے، وہ کسی چیز سے چھپائے، لیکن چونکہ تشابہ جو ہے وہ لبس اسلامی سے نہیں بنتا، اس لیے کوشش کرے کہ ایسا لباس نہ پہنے، وہ لباس پہنے جو اقرب ہو الی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو پاجامہ اگر جائز ہے تو پھر پینٹ بھی جائز ہے۔ پاجامے نہیں دیکھے ہمارے ہندوستانی بھائیوں کے ماشاءاللہ، پاجاموں کی قسمیں ہوتی ہیں، لکھنوی پاجامہ الگ ہے، دلی والوں کا الگ ہے، لکھنؤ والوں کا الگ ہے، چوڑی دار الگ ہے، تنگ بوری والا الگ ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نوکر چڑھاتے رہتے ہیں بیچارے، ہم چڑھاتے نہیں ڈھانگتے۔ بس ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بیٹی کا نام تحریم، اور بابا جو بیٹیوں کے نام رکھو، میں کوئی ناموں کا ٹھیکیدار ہوں، میرا فیکٹری ہے ناموں کی، تمہاری بیٹی ہے جو مرضی ہے نام رکھو۔ میں تو مولوی ملا آدمی ہوں اور دین کے نام کی روٹی مجھے ملتی ہے، ورنہ وہ کون مجھے پہچانے؟ قرآن کے لیے ملتے ہو نا، تو ہم تو اس کے نام کی روٹی کھاتے ہیں، ہم اس سے غداری کیسے کریں؟ ہم تو وہ نام بتائیں گے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلائے، باقی تم نام ڈھونڈنے چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، تم جانو تمہارے کام میں۔ ایک آدمی مدینے سے عمرہ کیا، بال چھوٹے تھے، نہیں کٹوائے اس طرح پھرواتا ہے، نہیں پھروائے، اب بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو زنا کرتے دیکھے تو شریعت یہ کہ نہیں کہتی کہ مارتے، اور جو مارتے ہیں وہ مولوی مکی سے پوچھنے نہیں آتے پہلے مسئلہ، اس وقت تمہیں غیرت نہیں آئی، اب مولوی مکی سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، پھر غیرت آئے گی۔ اللہ کے بندے، یاد شریعت یہ نہیں حکم دیتی
شریعت کہتی ہے گواہ ہے تو اس کے خلاف مقدمہ کرو، زنا کی سزا دلاؤ، گواہ نہیں ہے تو خاموش ہو کے طلاق دے دو، نہیں برداشت ہو سکتی چھوڑ دو، بس یہی مسئلہ مولوی وکی سے پوچھ رہا ہے تو میں کیا یہ تو سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اگر ایک لڑکی ہے اس کی ٹائم پہ نہیں آتی ماہواری تو 10 دن گویا ماہواری شمار کر کے باقی دنوں میں نماز پڑھے، حرم آئے، طواف کرے، سب کچھ کرے۔ اگر صفا مروہ کرنے کے بعد لڑکیوں نے اپنے بال خود کاٹے کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، ایک دوسرے کے کاٹیں جائز ہے۔ کہ تیسرے چکر میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، پھر جہاں طواف چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست تھا شیعہ تھا، مر گیا، اس کے لیے طواف کروں، طواف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی سارے شیعہ بھی کافر نہیں ہوتے۔ یہ ایک بات چل پڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو قرآن کا منکر ہو وہ کافر۔ عمرہ کے بعد سر منڈوانے کے بجائے 3 اطراف سے بال کاٹے۔ میرا بھائی اگر چک لگائے یعنی 2 بال ادھر سے 2 ادھر سے 2 ادھر سے پھر تو دم پڑ گئی، اور اگر بال کاٹے ہیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تھا سارے سر سے تو پھر کوئی دم نہیں، ورنہ دم دینی ہوگی اور بال بھی کٹواؤ۔ ایک شخص نے انتہائی غصے میں بیوی کو طلاق دی، تو انتہائی محبت میں تو کبھی کوئی طلاق نہیں دیتا۔ ایسا کوئی واقعہ دنیا میں گزرا ہے کہ آدمی کہے اپنی بیوی سے کہ آج میں تم پہ انتہائی راضی ہوں اور طلاق قبول فرماؤ؟ ایسا کبھی ہوا؟ جب بھی دیکھا غصے میں دیکھا طلاق ہو گئی۔ طلاق سے پہلے پوچھا کرو مسئلہ، دینے کے بعد جو پوچھتے ہو تو مولوی کیا کرے گا غریب؟ فقہ حنفی میں بالکل پکا کام ہو گیا۔ حنفی بڑے سخت ہیں بھائی، ان کے نزدیک تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ثلاث جدہن جد وعدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ سنت معاف ہے تو کسر کا کیا مانا؟ سنت نفل میں کوئی کسر نہیں ہوتی، کسر فرض نماز میں ہوتی ہے۔ اگر حنفی مسلک پہ ہے تو وتر قضا بھی کرے گا، واجب ہے۔ مکروہ اوقات جو ہیں فجر سے سورج نکلنے تک، عین سورج سر پہ ہو، عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک، حنفی مسلک میں مکروہ اوقات میں کوئی نماز نہ پڑھے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ طواف کیا ہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ پھر روزانہ عمرہ کرتا ہے، اس کی مرضی، نفلی عبادت ہے، لیکن افضل یہ ہے طواف زیادہ کرو، جتنی دیر عمرے پہ لگاتے ہو اتنی دیر طواف میں لگاؤ۔ مدینہ منورہ سے جب واپس اگر مکے آنا ہو تو پھر عمرہ ضروری ہے، احرام باندھ کے آئیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی پاک کو دیکھا ہے، دیکھ سکتے، کوئی منع نہیں، لیکن خدا کرے کہ جھوٹ نہ بولتے ہو۔ اگر زیارت ہو تو بالکل ہو سکتی ہے، دعا کریں اللہ پاک ہم سب گناہگاروں کو بھی نصیب کرے۔ اگر دفنے ننگے نہ ہوں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کراہت ہے اور گناہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ میں بیمار ہوں، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ جہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، مجھے نہیں پتا کہاں کیا جاتا تھا۔ اگر مرنے کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں کو قرآن شریف پڑھ کے ثواب بخشیں، بالکل اللہ ثواب دیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لندن سے آئے ہیں اور دل کی مراد مانگنے آئے ہیں، اللہ سب کی مرادیں پوری کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اگر اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف دعا مانگو گے وہ تو گناہگار ہو جائے گا بندہ اس کا۔ ہر دعا انشاءاللہ منظور ہوگی،
لیکن جو شریعت محمد مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو. یہی مسئلہ مولوی مکی صاحب پیش کرتے ہیں، شرعی مسئلہ پیش نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ فقہی مسئلہ بیان کرو. لیتفقہوا فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. حضور بھی فرماتے ہیں فقہ بیان کرو. قرآن بھی کہتا ہے فقہ بیان کرو. جاہل کہتا ہے فقہ نہ کرو. دعائیں جنازے کے بعد کوئی دعا نہیں ہوتی. میرے بیٹے کا نام جو بھی رکھو مرضی آپ کی، بیٹے جانے آپ جانے. کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ نہ لگائیں، باقی مہندی کا کوئی رنگ ہو تو جائز ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.